بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 11 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغوش آمنہ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے خیموں میں پرورش پا رہے ہیں۔ ان کی برکت سے حارث کے دن پھر گئے ہیں، دودھ کی کثرت ہو گئی ہے، قحط کا اثر جاتا رہا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ سرعت پذیر ہے۔ 2 سال کی عمر میں دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، چلنے لگ گئے ہیں۔ حلیمہ کو آپ کی پرداخت میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ آپ نے حلیمہ کی گود میں پرورش پائی ہے، حارث کے کندھوں پر سواری کی ہے، اپنی رضائی بہن شیمہ اور بھائی عبداللہ کے ساتھ کھیل کود کر دل بہلایا ہے، بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلیلے کرتے دیکھ کر لطف اٹھایا ہے۔ بڑے ہو کر شیمہ کے ساتھ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بکریاں بھی لے آتے ہیں۔ بنو سعد کی زبان فصاحت و بلاغت میں ضرب المثل ہے، آپ یہی زبان سیکھتے اور بولتے ہیں۔ دیہات کی صاف ستھری فضا میں آپ خوب تندرست ہو گئے ہیں۔ ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد حلیمہ آپ کو لے کر مکہ میں آتی ہے، لیکن وبا کا زور ہے، اس لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جانے پر اصرار کرتی ہے۔ اسے آپ کی برکت سے مستفیض ہوتے رہنے کی آرزو ہے۔ جناب آمنہ اس کے بار بار اصرار اور وبا کے اندیشے سے جناب محمد کو دوبارہ اس کی گود میں دے دیتی ہیں تاکہ مزید کچھ وقت وہاں گزار سکیں۔ حلیمہ کو اس سے بے حد مسرت ہوتی ہے۔ شیمہ کو ساتھی مل گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے ہیں۔ وہی دلکش فضا ہے، کہیں ریت کے ٹیلے ہیں، کہیں دل فریب سنگریزے اور چکنے پتھر ہیں، وہی ہم جولی ہیں۔ آپ سارا دن سنگریزوں سے کھیلتے، ریت پر پھسلتے اور ساتھیوں کے ساتھ خوب دوڑے لگاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کھیل کود میں 4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک روز جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ہمراہ چراگاہ میں موجود ہیں۔ سفید کپڑوں والے 2 آدمی آتے ہیں اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کر دیتے ہیں۔ عبداللہ خوف کے مارے بھاگ جاتا ہے اور اپنی امی سے یہ سارا ماجرا کہتا ہے۔ حلیمہ اور حارث انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں۔ حلیمہ آپ کو سینے سے لگا لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، خون کی ایک پھٹکی نکالی، سینہ صاف کیا اور اسے دھو کر سی دیا، مجھے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ حیران ہے، حارث پریشان ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ خیمے میں لے آتے ہیں اور حارث کہتا ہے، حلیمہ میری بات مانو، اس بچے کو فوراً اس کی ماں کے پاس پہنچا دو، مجھے یقین ہے اس پر آسیب کا اثر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور ہم مصیبت میں پڑ جائیں۔ حلیمہ اس بات میں سر ہلا دیتی ہے، اسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا احساس بھی ہے۔ آپ کے آنے سے ان کے دن پھر گئے تھے، وہ خوشحال ہو گئے تھے، لیکن شق الصدور کا یہ واقعہ ان کے لیے خوف و ہراس کا باعث بن کر رہ گیا ہے۔ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے جلدی ہی مکہ پہنچ جاتی ہیں۔ جناب آمنہ کو اپنے بیٹے کے آ جانے کی بے حد خوشی ہوتی ہے، لیکن حلیمہ سے پوچھتی ہیں، حلیمہ تم نے ابھی 2 ماہ پیشتر اصرار کر کے کہا تھا کہ میں محمد کو دوبارہ اپنے پاس لے جاؤں گی،
تاکہ کچھ عرصہ اور کھلی فضا میں پرورش پائے۔ حلیمہ: سیدہ، اس پر آسیب کا اثر ہے، 2 آدمیوں نے ان کا سینہ شق کیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے۔ سیدہ آمنہ: اللہ کی قسم، ان پر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے۔ حلیمہ: بہرحال اب آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں۔ سیدہ آمنہ حلیمہ کو مزدوری کے علاوہ انعام بھی دیتی ہیں اور حلیمہ خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔